بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد رفیق الاسلام، چیئرمین شعبہ اقبالیات و فلسفہ، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور۔ ناظرین، ہم 10 روزہ جشن خودی بسلسلہ یوم اقبال منا رہے ہیں، اور یہ 10 روزہ جشن انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب، وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی سرپرستی و سربراہی میں جاری و ساری ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں معروف ماہر اقبالیات محترم محمد حمزہ فاروقی صاحب، جو کراچی سے تشریف لائے ہیں، تو ہم تھوڑی سی ان کے ساتھ اقبالیات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ محترم حمزہ فاروقی صاحب، میں آپ کو شعبہ اقبالیات اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی طرف سے یہاں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت مشکور ہوں میں آپ لوگوں کا، اور یہ میں اپنی سعادت تصور کرتا ہوں کہ یہاں آنے کا موقع سر، آپ یہ فرمائیے کہ آپ نے ماشاءاللہ آپ معروف ادیب بھی ہیں، اور اقبالیات کے حوالے سے بھی آپ کا بہت سا کام ہے۔ یقیناً ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ آپ کے شخصی احوال، خاندانی پس منظر، اور تھوڑا سا اپنی تعلیم کے حوالے سے بتائیے کہ وہ آپ نے کہاں کہاں حاصل کی۔ میں 27 جنوری 1945 کو پٹیالہ میں پیدا ہوا۔ میرے خاندان کا تعلق تجارت سے تھا، اور اب تک تجارت اور صنعت سے وابستہ ہے۔ 47 میں جب یہ پارٹیشن ہوا جی، تو ہمارے خاندان کو بھی بے شمار دشواریوں کے بعد، یعنی جوئے خوں عبور کرنے کے بعد جی، پاکستان آنا نصیب ہوا، جس میں 2.5-3 مہینے کی کیمپوں میں نظر بندی کا بھی سلسلہ تھا۔ عزیزوں کی شہادت بھی تھی اس کے بعد۔ لیکن مجھے چونکہ جس عمر میں یہاں آیا، اس وقت تک مشاہدے کی نوبت نہیں آئی تھی، اس وجہ سے اس دور کا میں زیادہ ذکر نہیں کر سکتا۔ میں نے پاکستان آنے کے بعد آنکھیں کھولی۔ 61 میں میٹرک کیا تھا، جی، اور 1963 میں کراچی یونیورسٹی میں داخلہ لیا، ماشاءاللہ، شعبہ اردو میں۔ ماشاءاللہ۔ وہاں سے میں نے 1966 میں بی آنرس کیا، اور 67 میں ایم اے کیا تھا۔ جی، اس وقت سے یعنی یوں سمجھیے کہ میٹرک کے دور میں دیگر مضامین سے ہٹ کے مجھے اقبال سے زیادہ دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ ماشاءاللہ۔ اقبال کی جو نظمیں اور غزلیں اس میں تھیں، مثلاً روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، یا یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی، جی، یہ مجھے زبانی یاد ہو گئیں۔ جی، اور باقی جب وہ میں اس میں آیا تو بی آنرز اور ایم اے میں میرے نصاب میں یعنی اقبال بھی شامل تھا، لیکن وہ اس حد تک نہیں تھا کہ دیگر علوم پر حاوی ہوتا۔ جی، لیکن اس زمانے کی ایک خوبی جو ذہن میں مرتسم ہے، وہ یہ ہے کہ اقبال سے تغافل کا یہ عالم نہیں تھا جو موجودہ دور میں ہے۔ جی، اس وقت کراچی میں باقاعدہ یوم اقبال منایا جاتا تھا، بلکہ اسے عرب کے میلہ عکاظ سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ جی، جی، دور دور سے اقبال شناس بلائے جاتے تھے، پنجاب سے یا جہاں سے بھی ممکن ہو، ان سے مقالات سنواتے تھے۔ پھر اقبال اکیڈمی یہاں تھی کراچی میں، اس کے تحت یہ جشن معقولات و معقولات دونوں ہوا کرتا تھا۔ جی، آپ نے ماسٹرز اردو میں کیا جامعہ کراچی سے، جی، اس کے بعد آپ وابستہ ہوئے تجارت سے وابستہ ہوئے، اور اپنا کاروبار شروع کیا۔ تو کاروبار یعنی آبائی کاروبار تھا، میں اس میں اسپیئر ویل تھا۔ جی، اچھا، اس کے بعد آپ پھر سواس چلے گئے، اور وہاں سے آپ نے سواس میں گیا 1977 میں۔ جی، وہاں پہ دراصل
میں ایم اے اردو تھا، اس کے علاوہ میرا کوئی تعلیمی پس منظر زیادہ نہیں تھا، جی علمی پس منظر سوائے. لیکن جو سفرنامہ اقبال 1973 میں شائع ہوا تھا جی وہ میرے لیے کلید مشکل کشا ثابت ہوا. جی اچھا، اس کی بنیاد پر انہوں نے مجھے 1976 میں داخلہ دے دیا. جی میں 76 میں نہیں جا سکا، 70 میں میرا جانا ہوا. جی اور وہاں پہ مجھے ایم اے ایریا اسٹڈیز جی ساؤتھ ایشیا ساؤتھ ایشین اسٹڈیز کا وہ کرنا پڑا. یہ 4 پرچوں پر مبنی ایک پروگرام تھا جی ایم اے کی ڈگری کے لیے. جی اس میں پہلا پرچہ جو تھا وہ ہسٹری آف نیشنلزم جی 1858 سے 1947 تک، جی یعنی یہ تاریخ اور سیاست پر مبنی تھا. جو سیاسی تاریخ تھی وہ پڑھائی گئی. اس کے علاوہ دوسرا پرچہ تھا پوسٹ انڈیپینڈنس پالیٹکس جی آف ساؤتھ ایشیا، جی ہندوستان پاکستان وغیرہ کی جو پالیٹکس تھی، جی اور ضمنی طور پر اسے سری لنکا سے بھی شامل کر لیا جائے. جی تو اس میں مجھے موقع ملا. تیسرا تھا اکنامک پرابلمس آف ساؤتھ ایشیا. جی یہ اکنامک پرابلم اپنی جگہ تھے، پر یہ پرچہ میرے لیے ہمیشہ پرابلم رہا، جی کیونکہ میں یہ جو معاشیات ہے نا، حالانکہ آپ تو تجارت سے وابستہ تھے، یہ بہت بڑے بڑوں کا مسئلہ رہا ہے ہمیشہ. جی جی تو وہ اکنامک پرابلمس. چوتھا مجھے ایک تھیسس لکھنا تھا جی جو 1857 کی جنگ آزادی اور اس کے اثرات، مابعد اثرات سے متعلق تھا. جی ادب پہ اور ان پہ کیا اس کے اثرات پڑے. جی یہ میں نے مکمل کر ڈالا. اور جنوری 1979 میں مجھے اس لائق سمجھا گیا کہ میں ان تمام مضامین سے میں پاس ہو گیا. ماشاء اللہ. اچھا سر، آپ یہ فرمائیے کہ اس کے بعد سفرنامہ اقبال تو آپ نے سواس جانے سے پہلے لکھ لیا. جی پھر آپ نے وہاں جا کے ایک مقالہ لکھا 1857 کی جی جنگ آزادی اور اس کے مابعد اثرات. واپس آنے کے بعد پھر آپ تحریر سے، ادب سے وابستہ رہے. تو اقبالیاتی ادب میں یا اقبالیاتی تحقیق و تنقید میں آپ نے مزید کیا کیا اضافے کیے؟ دیکھیں جناب، وہ بات یہ تھی کہ مجھے کسی ضرورت، یہ 1980 کی دہائی میں سفرنامہ اقبال پر کے پہلا ایڈیشن جو تھا وہ مشفق خواجہ کی مہربانی سے چھپا تھا. جی انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ جو کتابت کی غلطیاں ہیں وہ دور کر دیجئے. جی میں نے کہا جی کتابت کے علاوہ علمیت کی بھی غلطیاں ہیں, جی وہ بھی دور کرنی ضروری ہے. جی جی اچھا, تو اس کا میں نے اثر نو جائزہ لیا جی, اور جو چیزیں اس زمانے میں مجھ سے چھوٹ گئی تھیں انقلاب میں سے, جی وہ میں نے فائلوں میں سے اخذ کی. جی مزید یہ کہ اقبال کے اپنے بیانات, جی خواہ وہ انٹرویو کی شکل میں تھے یا تقریر کی شکل میں, جی انہیں میں نے اردو میں ترجمہ کر کے اس میں شامل کیا, جی, اور ہر جگہ مزید وضاحت کے ساتھ یہ تعلیقات و حواشی پیش کیے. جی, تو یوں سمجھیے کہ اس میں تقریباً کوئی 35-40% مزید اضافہ ہوا, اور باضابطہ طور پر وہ ایک یعنی ہوئی, جی, وہ تصنیف اہل علم میں بھی مقبول ہوئی. اس کے 4 ایڈیشن چھپ چکے ہیں. جی. اچھا, سفرنامہ اقبال کے علاوہ بھی پھر آپ کی بعد میں کوئی تصنیف آئی؟ اچھا, اس دوران میں نے یہ محسوس کیا کہ انقلاب اخبار میں اقبال کی زندگی, فکر و فن, روزمرہ مصروفیات کے بارے میں ایک ایسا خزانہ چھپا ہوا ہے. مجھے یوں لگا جیسے علی بابا اتفاقاً 40 چوروں کے خزانے کے غار میں گھس گیا. جی. میں نے اسے خبریں یا مضامین کو نقل کرنا شروع کر دیا. جی. اور اس ضمن میں یہ انقلاب اخبار شروع ہوا تھا 1927 میں, جی, اپریل 1927 میں. جی. اور
اکتوبر 1949 تک جاری رہا. جی لیکن اسے میں نے محدود کر دیا اپنے مطالعے کو جی اپریل 1938 تک، جی یعنی اقبال کی زندگی جی تک. جی جی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس عرصے میں جو کچھ بھی انقلاب میں چھپتا رہا جی اس کا بیشتر حصہ اقبال کی نظر سے گزرتا رہا، جی اور اس کے داخلی شواہد موجود تھے کہ اگر کہیں کوئی غلطی ہو جاتی جی تو اقبال اس کی تصحیح بھی کر دیتے. جی اچھا، حیات اقبال کے چند مخفی گوشے اس طرح سے مرتب ہوئی. ماشاء اللہ. حیات اقبال کے مخفی گوشے اور اقبال کا سیاسی سفر. جی اس طرح سے اس سے پہلے ایک کتاب شائع ہو چکی تھی، گفتار اقبال، ماشاء اللہ. وہ، لیکن میں نے اس سے بھی استفادہ کیا، لیکن اس کے مندرجات اس میں شامل نہیں کیے، جی بلکہ اس سے ہٹ کر جو تحریری مواد مجھے ملا یا اس سے متعلقات جو تھیں وہ سیاسی سفر میں شامل کر دیں، اور جو اقبال کے فکر و فن سے متعلق چیزیں تھیں جو ان پبلشڈ، جی ان کے اس میں ان کی منظومات بھی شامل تھیں، روزمرہ کے مصروفیات بھی، جی حتیٰ کہ افکار و حوادث کے فقاہیہ کالم جی جس میں اقبال کا ذکر آیا مختلف حیثیات سے، جی جی انہیں بھی یکجا کر دیا. جی ماشاء اللہ. تو اس طرح سے یعنی اچھا، اقبال کی زندگی میں 2 مرتبہ وہ منایا گیا یوم اقبال. جی پہلا 1932 میں منایا گیا، جی دوسرا منایا گیا جو بڑے پیمانے پہ تھا، جی یعنی ملک گیر، جی وہ جنوری 1938 میں جی اقبال کی زندگی میں. جی اور اقبال کے ایثار کا عالم میں اس میں سے ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. جی جی فرمائیں. سر سکندر حیات وزیر اعظم تھے. جی انہوں نے تقریباً 10,000 روپے اقبال کی خدمت میں پیش کرنے چاہے، جی عذرائے خیر خواہی. جی اقبال نے کہا کہ جی شخصی ضروریات بہت محدود ہوتی ہیں، جی میں آج ہوں کل نہیں ہوں گا، جی اسے آپ علمی ادارے قائم کرنے پر صرف کر دیں تو بہتر ہوگا. سر گزارش یہ تھی کہ آپ تشریف لائے، آپ کی مہربانی، ہم شکر گزار ہیں. جشن خودی بسلسلہ یوم اقبال میں، اور اسلامیہ یونیورسٹی میں آپ پہلی بار تشریف لائے ہیں، تو اسلامیہ یونیورسٹی کے حوالے سے اپنے تاثرات بیان فرمائیے، اور ساتھ میں یہ فرمائیے کہ ہمارا وہ جو 10 روزہ پروگرام تھا جشن خودی، جس کا آج ہی اختتامی تقریب ہوئی اور اس میں بھی آپ شریک تھے، اس کے حوالے سے بھی اپنے تاثرات فرمائیے گا. میں یعنی اس پروگرام میں شرکت کے ذریعے ایک چیز، ایک انگریزی کا لفظ استعمال کر، ریجوینیشن، جی وہ استعمال کرتا ہوں. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے نوجوانی کے دور میں جو اقبال کی پذیرائی کراچی میں دیکھی تھی، جی اس سے کہیں زیادہ پذیرائی یہاں پر پائی. الحمدللہ. یعنی یوں سمجھیے کہ عہد گزشتہ کے جو خوشگوار ترین لمحات تھے ان کا نہ صرف اعادہ ہوا بلکہ مزید اس میں اضافہ ہوا. بڑے مہربانی. اور یہ دیکھ کر اور بھی زیادہ خوشی ہوئی کہ اس یونیورسٹی میں ایک یعنی اسلامی تصورات جو ہیں وہ غالب ہیں. جی الحمدللہ. اسلامی اور علمی تصورات جی اس یونیورسٹی میں کی جو پیوند کاری ہے جی وہ مقامی روایات سے جڑی ہوئی ہے، جی اسلام سے اور مقامی روایات سے. اور یہ ایک نہایت ہی خوشائند تصور ہے، کیونکہ اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے غیر ملکی پنیری کے پودوں سے اپنے سرزمین کو نہیں سجا سکتے. ہم اس طرح کی ٹامکٹوئیاں کرتے رہے جس کا فائدہ کچھ نہ ہوا. جی. لیکن یہاں پہنچ کر مجھے احساس زیاں کی بجائے ایک مسرت یہ ہے، بہتر مستقبل کی نوید ملی اور بہتر اس کا وہ تصور ملا. دوسری چیز یہ ہے کہ جناب آپ لوگوں نے جس جوش و جذبے کے ساتھ یعنی مقامی افراد کے تعاون سے جو چیزیں پیش کیں، خواہ وہ موسیقی کی شکل میں تھیں،
مذاکرات کی شکل میں یا مقالات کی صورت میں جی ان کا معیار بہت اعلیٰ درجے کا تھا. شکریہ. اور یہ آپ یقین کیجئے کہ علمی ادارے اپنے معیار کی بنا پر زندہ رہتے ہیں، جی صحیح بات. وسعت کی بنا پر نہیں. جی ایسا ہی. وسعت کی بنا پر وہ جوئے کماب بھی بن سکتے ہیں جی اور معیار کی بنا پر بہرے بےکراں بھی ثابت ہو سکتے جی ہیں. ایسا ہی ایسا ہی. تو میری اللہ سے دعا یہی ہے کہ یہ ادارہ مزید ترقی کرے اور جو کچھ اس کو میسر ہے، جو کچھ بھی اس کا وہ ہے، اس میں مزید اضافہ ہو. لیکن جو کچھ میں نے حال میں دیکھا جی وہ بھی بہت خوش آئند اور بہت ہی عمدہ تھا. جی الحمد. میں اس کے لیے بے پناہ مشکور ہوں، اور بلکہ میں اپنی یہ سعادت تصور کرتا ہوں کہ مجھے یہاں آ کے دیکھنے کا موقع ملا. سر یہ میرے لیے یہ چشم کش چیز تھی. سر مہربانی ہے آپ کی، اور ہماری سعادت ہے کہ ہم آپ کے ساتھ رہے، آپ یہاں تشریف لائے، آپ ہمارے پروگراموں کا حصہ بنے. ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں. جی حاضرین، یہ ہیں جناب محمد حمزہ فاروقی، معروف ماہر اقبالیات. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ کراچی سے تشریف لائے اور ہمارے 10 روزہ جشن خودی بسلسلہ یوم اقبال کا حصہ رہے. میں ڈاکٹر محمد رفیق الاسلام آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا اور اپنے قریبی لوگوں کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.